کے اختتام پر 27ویں شب کو اللہ پاک نے ہماری ایک دفعہ پھر ملاقات کروائی۔ اللہ پاک آئندہ نصیب ہوتی ہے کبھی اللہ پاک نے پھر ملاقات کروا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن قاری صاحب نے قرآن پاک سنایا ہے اور جن نمازیوں نے سنا ہے اور جو انتظامات میں اور تعاون میں کسی بھی درجے میں شریک رہے ہیں، سب کو مبارک۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک اپنا ماحول ہے، مسجد کا اپنا ماحول ہے، نماز کا اپنا ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا ماحول ہے۔ یہ کوئی 4-5 عبادتوں کا پیکج ہے، ایک عبادت نہیں ہے۔ مسجد کا ماحول، مسجد میں وقت گزارنا خود عبادت ہے، نماز خود عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت خود عبادت ہے، رمضان کا ماحول خود عبادت ہے۔ تراویح کوئی 5-6 چیزوں کا پیکج ہے جو اللہ پاک نے نصیب فرمایا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ علی صاحب نے سنایا ہے، آپ حضرات نے سنا ہے، یہ اللہ کا عجیب اس کی اللہ ہے، اس کا نظام ہے کہ سال میں ایک دفعہ مسلمانوں کو مجموعی طور پر ایک دفعہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ 11 مہینے ہم اپنی مسجدوں میں رہتے ہیں، رمضان میں کسی نہ کسی بہانے پوری دنیا میں تراویح میں سن لیا، نفلوں میں سن لیا، ویسے پڑھ لیا، قرآن پاک کے ساتھ ایک جوڑ ایک دفعہ پھر اللہ پاک تازہ کر دیتے ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے چارج ہو جاتے ہیں اور پھر اگلا ماشاء اللہ خاصا وقت گزر گیا، میں راستے میں ٹریفک میں پھنسے رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا تو عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا ثواب اللہ کے رسول نے ہی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو بھی ہر حرف سے کم کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10، اور سننے والے کو بھی۔ آج میں 2-3 واقعات اس سننے میں حضور کا ذوق کیا تھا پڑھتے تو تھے، جناب نبی کریم سے قرآن پاک کی تلاوت جہاں موقع ملتا تھا قرآن پاک دعوت کا ذریعہ تھا، تبلیغ کا ذریعہ تھا۔ قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو، عرب لوگ تھے، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حضور سامنے ہوتے تھے، عربی زبان تھی، ان کی اپنی زبان تھی، اس لیے حضور دعوت کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ اس چیز کو پیش کرتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے، اور وہ دعوت کے دین کی دعوت دینے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ پڑھتے تو حضور ہر وقت تھے۔ سننے کا ذوق کیا تھا؟ قرآن پاک سننے کا ماحول کیا تھا؟ سننے کا ذوق کیا تھا؟ 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات رس کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بڑے 5-6 قاریوں میں ہیں، جن لوگوں کو حضور نے خود قاری کہا اور جن کے بارے میں خود سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ ایسے قاری اچھے پڑھو، ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد۔ جو آدمی قرآن پاک تازہ تازہ جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے ایسے پڑھنا چاہتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے پڑھے۔ یہ حضور نے سرٹیفکیٹ کا ہے، من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل، جیسے تازہ تازہ نازل ہو رہا ہے ویسے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ابن ام عبد جیل کی کنیت تھی، عبداللہ بن مسعود سے پڑھے۔ وہ بڑے بھاری ہیں، کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا، حضور تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا حکم حضرت، فرمایا مجھے قرآن پاک سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کا تو مجھے تعجب ہوا، پیچھے میں حضور کو سنوں،
مجھے حضور یہ خبر مجھے قرآن سنا اور تعجب سے پوچھا آقا والے کو کیا سنا ایسا میں آقا تو نظر ہوتا ہے بڑا جی سا ماحول لگا آپ کو آپ پر تو نازل ہوتا ہے میں آپ کو سنتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو حاصل کرتے رہتا ہوں آج سننے کا ثواب سبحان اللہ ماشاء اللہ محدثین فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے ہمیں بتانے کے لیے کہ جس طرح قرآن پاک اہتمام سے پڑھنا عبادت ہے اہتمام سے سننا بھی کیا ہے عبادت ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا سورۃ النساء وہ تشریف فرما ہے میں سامنے بیٹھا ہوں سورۃ النساء پڑھ کے سنا رہا ہوں باقی بات سے زیادہ پڑھ لی یہ آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا یہ اللہ رب العزت حضور کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کیا منظر ہوگا قیامت جب امتوں پر ان کے نبی گواہی دیں گے اور نبیوں پر آپ گواہی دیں گے امتوں پر گواہ کون ہوں گے ان کے پیغمبر علیہ السلام اور پیغمبروں کی تصدیق کا گواہ کون ہوگا آپ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے حضور کو خطاب کر کے حضور کا ٹائٹل بیان کیا ہے تو میری نظر کے ساتھ چہرے پر اٹھی کہ حضور کا اپنا تاثر کیا ہے یہ بات سن کر حضور کے چہرے کا تاثر کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے شکرانے شکر کے جانا یہ مقام آپ نے مجھے دیا ہے یہ حضور کا یہ ایک واقعہ ہے ایک اور قاری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے سریلے قاری تھے بعض قاری فن کے ہوتے ہیں بعض سر کے ہوتے ہیں سر اللہ کا بہت اچھی دے دیتے ہیں کیونکہ آواز سر بہت اچھی یہ کہتے ہیں ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو موسیٰ کل رات کو ضروری ہے میں اور عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہم دونوں میاں بیوی تمہارے محلے میں ایک دعوت پہ گئے تھے دعوت پہ کھانا کھا کے فارغ ہو کے ہم واپس آ رہے تھے تمہارے مکان کے سامنے سے گزرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ تم اپنے مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں قاری صاحب موج میں ہوں قاری صاحب جو کچھ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے تم اندر بیٹھے اپنی موج میں پڑھ رہے تھے باہر گلی میں آواز ہے ہم دونوں وہی گلی میں رک گئے اور کچھ دیر گلی میں کھڑے کھڑے تمہاری تلاوت سنتے ہیں ابو موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے یہ پتہ چلتا کہ آپ بھی سبق فرما رہے ہیں میں اور زیادہ نیا میں پڑھتا میں اور زیادہ موج میں پڑھتا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی ایک ٹائٹل دیا ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد اس کا محاورے کا ترجمہ کروں گا ابو موسیٰ تیرے گلے میں تو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے خاندان کی سور فٹ کر دی ہے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد داؤد علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اچھی سور والے تھے لہن داؤدی مشہور ہے اب بھی کسی کو بہت زیادہ اچھی کریں لہن داؤدی داؤد علیہ السلام اس سور پہ پڑھ رہے ہیں اللہ پاک نے بہت اچھی لے دی تھی ان کو روایات میں آتا ہے ان کی کتاب زبور جو ہے بات داؤد زبورہ
داؤد علیہ السلام پر کتاب کون سی نازل ہوئی تھی؟ زبور. زبور. زبور بھی تقریباً ترانوں کی نعت کی حمد کی کتاب ہے. وہ شعروں کے انداز میں ہے. آج یہ لاؤڈ اسپیکر میں پڑھ سکتا ہوں. وہ بھی ذاتی انداز میں ہے. اللہ کی حمد ہے، اللہ کے رسولوں کی مدح ہے. اور وہ جب وہ بھی اسی انداز میں کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب مزے میں پڑھتے تھے تو پرندے فضا میں اٹھ جایا، سمندر کے کنارے جب پڑھتے تھے تو مچھلیاں سطح پر آئے ہیں اور پہاڑ گونجا کرتے تھے. تو قرآن پاک نے کہا ہے داؤد علیہ السلام جب پڑھتے پہاڑ گونجتے ہیں. تو ابو موسیٰ شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ابو موسیٰ لگتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ کا پوری طرح مزبار مضامین آل داؤد، داؤد علیہ السلام کے خاندان کی سور اللہ نے تیرے گلے میں فٹ کر دی. یہ حضور کا ذوق عرض کرنا. یہی ابو موسیٰ شریف ہے. انس بن مالک، یہ قاریوں کا اپنا بڑا ذوق ہوتا ہے. ایک بڑے قاری تھے، قاری معاذ بن جبل، جو بڑے قاری تھے جن سے حضور قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں. اللہ کی قدرت، یمن کا علاقہ سارا، یمن پورا صوبائی حضور کے زمانے میں ریاست مدینہ میں آ گیا. حضور نے دو حصے میں تقسیم کر کے ایک حصے کا گورنر بنا دیا ایک قاری صاحب کو، دوسرے کا دوسرے قاری صاحب. ایک حصے کے گورنر تھے معاذ بن جبل اور دوسرے حصے کے گورنر تھے ابو موسیٰ. دونوں قاری تھے، آپس میں بیٹھے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. تو معاذ بن جبل کا ابو موسیٰ شریف سے کہتے ہیں ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے، آپ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کی روٹین کیا ہے؟ ان کا روٹین کیا ہوتی ہے؟ پڑھتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے لیٹے بیٹھے کھڑے پڑھتا رہتا ہے. یہ بس ذوق ہے. اچھا، جب بھی موقع ملتا ہے، میں نے پہلے بھی شاید ارتکاز کیا تھا، میں نے اس ذوق کے قاری صاحب ہمارے یہاں دیکھے تھے، مولانا شفیق الرحمان صاحب گجرانوالہ کے، ہمارے مستقلوں کے صدر رہے ہیں اس زمانے میں. آپ کو بھی شہر نگری بازار ہے، وہاں ایک حافظ الیکٹرک اسٹور ہے. وہ پہلے کریانے کی دکان ہوتی تھی، آپ سب بیٹھتے تھے وہاں. جامع مسجد میں شیرا والا باغ کو 25 سال قرآن پاک سنایا میں نے. ان کو میں نے دیکھا ہر وقت پڑھتے ہیں، بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، تول رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. کبھی ان کی کہ ان پر نظر پڑی ہو وہ پڑھ نہ رہے ہو مجھے. سبحان ایک دن میں نے سوال کر دیا ان سے، دو سوال. ایک تو سنجیدہ سوال تھا، دوسرا شرارت تھی. کرتے ہیں سنجیدہ سوال یہ تھا کہ آپ کو ہم ہر وقت پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. دن میں کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ یہ تو سیریس سوال تھا کہ دن رات میں کتنا پڑھ لیتے ہیں. فرمانے لگے 18 پارے تو معمول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 24 گھنٹے میں 18 پارے تو میرا معمول ہے. 19 بھی پڑھے ہیں، 21 تک بھی گیا ہوں. سبحان اللہ. یہ سوال ایک میں نے تھوڑی سی شرارت کر، میں نے کہا حضرت ہم وقت پڑھتے رہتے ہیں، کہیں واش روم میں بھی بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں، بے ذہنی ہو جاتا ہے. آپ نہیں پڑھیے. میں کہا ہاں جو ہنسے، کہتے ہیں ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے. خیال کیا کر رہے ہو؟ زبان پکڑ لیتا. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محلے کے لوگ کبھی کبھی موج میں آ کر ابو موسیٰ شریف سے کہا کرتے تھے کہ یار قرآن پاک سناؤ. جسے کوئی دوست مل کر کسی قاری صاحب سے کہے یار قرآن پاک سناؤ یار. تو کبھی کبھی محلے والے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ابو موسیٰ شریف کے گھر
یا کوئی خاص کام ہے، مجلس جم جاتی تھی۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں محفل جمی ہوئی ہے اور ابو موسیٰ بڑے مزے سے قرآن پاک۔ انس بن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے بلایا اور جا کے دیکھ کر آؤ۔ یہ واقعہ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں نقل کیا ہے۔ جا کے دیکھ کر آؤ، مجلس ہے اور یہ دیکھ کر آؤ کیونکہ وہاں چھپ کر بیٹھ کر سننے کی جگہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں اچانک چلا گیا تو وہ محفل تو نہیں رہے گی، سارا اتر پتر ہو جائے گا۔ چھپ کر بیٹھ کر سننے کی جگہ وہاں ہی چیک کر لیا۔ انس کہتے میں کیا غصہ لگے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے، قاضی صاحب بھی موج میں ہیں، لوگ بھی موج میں ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جگہ پہ مجھے ایک بات نظر آ گئی کہ یہاں بیٹھ کے چھپ کے سنا جا سکتا ہے۔ میں نے آ کر رپورٹ دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چل کے گئے، وہاں کچھ دیر بیٹھے ہم دونوں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور پھر بیٹھ کے قرآن پاک سنتے رہے، پھر چپکے سے واپس آ۔ اللہ۔ یہ میں نے سننے کے حوالے سے رسول اللہ کا ذوق کیا تھا۔ ایک واقعہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اب مسجد نبی حجرہ مسجد میں ہی تھا شادی، تو رات کو قاری حضرات حفاظ آتے تھے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک دن اور حضور آواز آتی تھی سنتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک تلاوت کی آواز آ رہی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سالم لگتا ہے، سالم مولا بھی حذیفہ، یہ بھی بڑے قابل ہیں، سالم لگتا ہے، سالم پڑھ رہا ہے۔ ہاں سالم ہی ہے یہ، اس کے پڑھنے سے وہ فلاں آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، اس کے پڑھنے سے اس کا ذکرنی آیت تک کرا، اس سے وہ جو آیت یاد دلا دی یہ آیت تھی۔ تو یہ حضور کا ذوق تھا قرآن پاک سننے۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جس طرح پڑھنے والے قاریوں کو ثواب ہوتا ہے، سننے والے مقتدیوں کو بھی ثواب ہوتا ہے، ان کی بھی عبادت شمار ہوتی ہے، سننے والوں کی بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ ایک بات چھوٹی سی اور کروں گا، بشرطے کے سننے کے آداب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابتدا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جبریل علیہ السلام آتے وہی لے کر، کبھی 4 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کئی سال ہوتا تھا۔ حضور ان سے سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، لیکن سنتے سنتے ساتھ ساتھ پڑھتے اس خیال سے کہ پوری آیت سن کر دہرائی کے کو لفظ رہنا ہے۔ استاد پڑھ رہے ہیں، شاگرد استاد سنتے بھی جاتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ جب جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی وحی پڑھ رہے ہوں نا تو آپ زبان حرکت لتعجل به، جلدی نہ کریں۔ آپ جلدی کس لیے کرتے ہیں کہ پورا رکوع سنا تو یہ ہماری تسلی رکھیں، 3 باتوں کی گارنٹی اللہ پاک نے دی۔ سورہ قیامت میں لا تحرک به لسانک، آپ زبان کو حرکت کر دیں، چپ کر کے سنیں، لتعجل به، جلدی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس کا آپ اس بات کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، قرآن آپ کی زبان سے پورا پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیان، یہ ہم نے الفاظ بھیجے ہیں،
اس کا مطلب آپ کے دل میں ڈال رہا ہوں۔ جمع، قرآن اور بیان، یہ تین باتوں کی گارنٹی اللہ پاک نے خود اٹھائی ہے۔ اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے، آپ کی زبان سے صحیح قرات کروانا بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا مطلب مفہوم آپ کے ذہن میں ڈالا یہ بھی، یہ بات پہ فکر ہو جائے، آپ اطمینان سے پڑھیں۔ قرآن پاک کا اعلیٰ کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو کان پوری طرح متوجہ ہو، زبان میں نے اس کہ پڑھنے کا بھی ثواب ہوئی ہے، سننے کا ثواب بھی بشرط ہے کہ چلتے چلتے کانوں میں نہ پڑ رہا ہو، اہتمام سے بیٹھ کے توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ تو میں پڑھنے والے بھائی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، سننے والے سارے حضرات کو مبارکباد، اللہ پاک مبارک کرے، ہمیں بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار رمضان نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے خیر و برکت کے لیے بنائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔